اللہ 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 اللہ۔ کلام مقدس میں سے ایک آیت اور احادیث مبارکہ میں سے دو حدیثیں بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے، آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اسلام تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تین چیزیں جب جمع ہوں گی تو اس کو اسلام کہا جائے گا، اور جس کے اندر یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں اس کو مسلمان اور مومن کہا جائے گا۔ تین میں سے اگر ایک چیز نکلی تو اس کا اسلام 1/3 چلا گیا، 2/3 رہ گئے۔ اگر ایک اور چلا گیا اس سے تو پھر 2/3 اسلام چلا گیا، 1/3 رہ گیا۔ اور اگر الیاذ باللہ تیسرا قسم بھی چلا گیا تو پورا اسلام اس مسلمان سے نکل گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں، اے مسلمانوں پورے اسلام اور دین میں داخل ہو جاؤ۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ ایک اللہ کے حقوق، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور ایک بندگان خدا کے حقوق۔ اللہ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور مخلوق خدا کے حقوق۔ جب یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر اسلام پورا اس شخص میں موجود ہے، اور یہ شخص پورا کا پورا مسلمان ہے۔ جیسے جوڑا کہا جاتا ہے قمیص اور شلوار کو، قمیص اور کرتے پورے کو جوڑا کہا جاتا ہے۔ اگر قمیص نہیں ہے تب بھی اس کو جوڑا نہیں کہیں گے، اگر کرتا نہیں ہے تب بھی اس کو جوڑا نہیں کہیں گے۔ قمیص اس کو کہیں گے جس میں دامن ہو، جیب ہو، آستینیں ہوں، کالر ہوں، گلا نکالنے کے لیے اس میں ایک سوراخ ہو۔ اگر کسی کے قمیص ہے لیکن اس کی آستینیں نہیں ہیں اور مسجد میں آ جائیں لوگ اس کو کیا بولیں گے؟ یا دامن نہیں ہے اس کے قمیص کا، یا اس کے قمیص میں گردن نکالنے کے لیے سوراخ نہیں ہے تو اس کو قمیص نہیں کہا جاتا۔ تو اسلام ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ رب تعالیٰ کا اپنے کلام میں یہی فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس آیت میں جو سورۃ النساء کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اس میں ان تینوں حقوق کا بیان ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔ سورۃ اخلاص توحید کی کامل اور مکمل نشانی ہے۔ قل فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ وحدہ لا شریک، لم یلد، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ بیوی کا محتاج ہے، نہ اولاد کا محتاج ہے، نہ رزق اور کاروبار کا محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی والد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، خلاصہ یہ اس کا مثل کوئی نہیں ہے، لا مثل له ولا نظیر له، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، ولا مثال له، اس کا کوئی مثال نہیں ہے، ولا مثیل له، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے۔
اس کا کوئی مثل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. تو اللہ کا حق یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو, اللہ ہی کی عبادت کرو. آگے وَلَا تُشْرِكُوا اس لیے بتلا دیا, حالانکہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی بندگی کرو بات ختم ہو جاتی, لیکن فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, نہ ذات میں نہ صفات میں, نہ ذات میں نہ صفات میں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے ماں سوا اگر اور خدا ہوتے لفسدتا, یہ زمین اور آسمان ختم ہو جاتے. ایک کہتا میں صبح کرتا ہوں, دوسرا کہتا میں رات کرتا ہوں. ایک کہتا میں اس کو بچہ دوں گا, دوسرا کہتا میں اس کو بچی دوں گا. ایک کہتا میں اس کو بچی پیدا کرنا ہے, ایک کہتا مجھے اس کو بچہ پیدا کرنا ہے. ایک کہتا مجھے ٹھنڈک پیدا کرنی ہے, دوسرا کہتا مجھے گرمی پیدا کرنی ہے. کیونکہ دو آدمیوں کا دو چیزوں پر ایک چیز پر متفق ہونا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو عقلی دلیل اللہ کہتا ہے یہ کہ صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, سورج اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے, سورج اپنے ٹائم پر غروب ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے میری قدرت کی نشانی ہے, میری توحید کی نشانی ہے. اگر میرے ماں سوا کئی الہ ہوتے, کئی خدا ہوتے تو آسمان اور زمین میں فساد ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ کے ماں سوا اگر کوئی اور خدا ہوتا تو آسمان اور زمین میں فساد ہو جاتا, رات اور دن میں گڑبڑ ہو جاتی, کاروبار رزق روزی میں تباہی ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے, یہ اسی کی نشانی ہے کہ اللہ کا. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَٰهًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ. اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا الیاذ باللہ تو ہر ایک الہ اپنے مخلوق کو الگ کر لیتا. آپ کی فیکٹری ہے, آپ کہتے ہوئے میرے فیکٹری کا سامان ہے, اس کا رجسٹرڈ مارک یہ ہے, دوسرا اس رجسٹرڈ مارک سے جاری نہیں کر سکتا. میرا دکان ہے, میرا اپنا نام ہے, اپنی ترتیب ہے. تو اللہ فرماتے اگر اللہ کے ماں سوا کئی اور الہ ہوتے تو ہر ایک اپنے مخلوق کو جدا کر لیتا. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ کا حق یہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے. بھائی مجھے بتلائیں, یہ سر کے بال بھی بڑھ رہے ہیں, داڑھی کے بال بھی بڑھ رہے ہیں, لیکن جس تیزی سے سر کے بال بڑھ رہے ہیں کیا اسی تیزی سے پلکوں کے اور بویں کے بال بڑھ رہے ہیں؟ کون سی ذات ہے جو سر کے بال کو تو جلدی جلدی بڑھاتا ہے, پلکوں کے بال کو ترتیب سے آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے؟ آج تک کسی کو دیکھا ہے نائی کے پاس بیٹھا ہو کہ یار سر کے بال کی حجامت کے لیے تو جاتا ہے, لیکن کوئی دیکھا ہے کہ یار میرے پلکوں کی حجامت کرانی ہے مہینے میں یا 2 مہینے میں, پوری زندگی نہیں جاتا. تو کوئی ذات ہے جس نے بالوں کو تو اپنی ترتیب پر رکھا, پلکوں کو اپنی ترتیب پر رکھا, بہوں کو اپنی ترتیب پر رکھا, یہ وہی اللہ کی ذات ہے. وہ کون سی ذات ہے جو یہاں تو بال اگا رہا ہے, ماتھے پر نہیں اگاتا, ایک ہی سر ہے, تو ہے کوئی ذات بنانے. آپ کے بدن کی ہڈیاں ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, دانت نہیں ہوتے, ہاتھ کی ہڈیاں بڑھ رہی ہے, پیروں کی بڑھ رہی ہے, لیکن مجھے بتلائیں دانت کی ہڈیاں بھی اسی مقدار سے بڑھ رہی ہے جس مقدار سے ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں بڑھ رہی ہے. اگر اسی مقدار سے دانتوں کی ہڈیاں بڑھتی تو مجھے بتلائیں دانت کہاں ہوتے ہمارے, کیا مشکلات ہوتی, ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے, ایک دوسرے کو چہرہ نہیں دکھا سکتے. یہ وہی ذات تو ہے جس نے دانتوں کو اپنی مقدار میں رکھا ہے. وَعِنْدَهُ كُلُّ شَيْءٍ بِمِقْدَار, قرآن کی آیت ہے. ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک مقدار پر ہے. بھائی اسی نابینے کی آنکھوں میں بھی تو یہ آنکھوں کی جگہ میں یہ آنکھوں کی پتلیاں موجود ہیں, لیکن نور نہیں ہے. گونگے کے منہ میں زبان کا ٹکڑا موجود ہے, بول نہیں سکتا ہے. بہرے کے ساتھ یہ کانوں کے اسپیکر جیسے میرے اور آپ کے لگے ہوئے ہیں, اس کے لگے ہوئے لیکن سن نہیں سکتا. تو کوئی ذات ہے جو اس پورے جسم کا نظام چلا رہا ہے. بھائی میدا ہے آپ کا, میرا کھانا کھاتے ہیں,
اس میں گوشت ڈال دو، آلو ڈال دو، بینگن ڈال دو، ٹماٹر ڈال دو، اس میدے میں جو چیز آپ ڈالیں گے 2-4 گھنٹے کے بعد بالکل اس کی حیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. وہ گوشت کا بنا ہوا ہے، آپ کچا گوشت ڈال لے تب بھی اس کو پکا لے گا. لیکن مجھے بتلائے وہ میدا بھی تو گوشت ہے، اس گوشت کو کیوں نہیں پکاتا جو میدے کا گوشت ہے؟ آپ گوشت ڈالے، اس گوشت کو تو پکا رہا ہے، لیکن خود میدا بھی تو گوشت کا بنا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں پکا رہا؟ آپ نے پرندے دیکھے ہوں گے، کنکر کھاتے ہیں بعض پرندے، لیکن اس کی بیٹ آپ دیکھ لیں بالکل ذرات ہوتی ہے. تو پرندے کا میدا وہ کنکر تو چبا چبا کر کے اس کی حیت تبدیل کرتا ہے، لیکن خود وہ جو اس کا میدا ہے اس کو کیوں نہیں پکا رہا ہے؟ یہاں پر 2 بال اگا رہا ہے ہاتھ پر، اس طرف کیوں نہیں اگائے؟ یہاں اسی پر، یہاں پر ہے بال، یہاں پر نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر مجھے پہچاننا ہے اپنے آپ میں دیکھ لوں تمہیں میں نظر آ جاؤں. یہ 2 نالیاں انسان کے گلے میں، ایک سانس کی ہے اور ایک کھانے پینے کی. آپ پانی ڈالتے ہیں منہ میں، بتلا یہ سانس کی نالی سے اس کو کون بچا رہا ہے؟ اگر ایک قطرہ کبھی غلطی سے چلا جاتا ہے پھر کھانسنا انسان کا بند ہی نہیں ہوتا. سلیمان ابن عبد الملک، ابھی واقعہ دل میں آیا، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، 30 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 34 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. بڑا خوبصورت اور بڑا روبدار بادشاہ تھا. اس کا مزاج یہ تھا کہ ہر دوسرے دن نئی شادی کرتا تھا. حاجی حمید کی آنکھیں کھل گئی کہ کیس آدمی تھا جو ہر دوسرے دن شادی کرے. 4 شادیاں پوری، اب 5ویں کرنی ہے تو ایک کو طلاق دی، ہر چوتھے روز طلاق. تو اس کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا، البدایہ نے لکھا یہ واقعہ، اس کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا حبابہ. اس سے وہ بہت پیار اور محبت کرتا تھا. ایک دن اس کے ساتھ بیٹھا تھا تو انگور اٹھا کر اس نے اپنی باندی کے منہ میں دیا. جب منہ میں اس کو انگور ڈالا وہ بجائے کھانے پینے کی نالی کے سانس کی نالی میں پھنس گیا اور وہ مر گئی. تو مجھے بتلائیں، جو پوچھنا ہے، یہ واقعہ لمبا، اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت مختصر ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، یہ جو میں اور آپ کھا پی رہے ہیں، اس کھانے پینے کو کس نے بتلایا کہ آپ کو سانس کی نالی میں نہیں جانا ہے؟ یہ وہی ذات ہے اللہ کی. تو اللہ فرما رہے وَعْبُدُ اللَّهِ، میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ایرے غیرے کے سامنے نہ جھکو. یہ جو ماتھا عزت کی جگہ ہے، یہ میرے ماں سوا کسی کو نہیں جھکانا. اللہ کہتا ہے تم بڑے ناشکرے ہو. سورۃ عادیات میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی ہے گھوڑے کی. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اللہ کہتے ہیں گھوڑے میں اتنی وفا ہے کہ یہ سنگلاخ پہاڑوں پر اپنا قدم لگاتا ہے، اس کے بعد چنگاریاں اڑاتا ہے، گرد و غبار اڑاتا ہے، صبح کے ٹائم مجموع کے اندر تیروں میں گھستا ہے، سامنے تیر ہے پھر بھی اپنے مالک کا وفادار ہے اور چلتا پھرتا ہے، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹتا. فوسطن بھی جمع، بیچ میں گھس جاتا ہے، اپنے مالک کو نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے ان الانسان، یہ بیان کرنے کے بعد کہ گھوڑے میں اتنی وفا، ایک جانور ہے اپنے عارضی مالک، حالانکہ گھوڑے کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک نہیں ہے، لیکن یہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ یہ تیروں پر، گولیوں پر یہ جاتا ہے. 5 قسمیں اللہ نے اٹھائی. آگے انسان کے بارے میں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. سب کچھ اس کو اللہ نے دیا، جان بھی دی، مال بھی دیا، عزت بھی دی، اولاد بھی دیے، بچے بھی دیے، رزق بھی دیا، پھر بھی کہتا ہے میرا مال ہے. جب اس کو سمجھاؤ اللہ اور رسول کا حکم تو کہتا ہے نہیں مولوی صاحب یار چھوڑ دو. جب پردے کی بات کرو تو کہتا ہے یار حضرت یہ پرانی باتیں ہو. عورتوں کو آپ گھر میں قید کر رہے ہیں آپ مولوی لوگ. عورت کا معنی ہی پردہ ہے. ہم اور آپ عورتوں کو کہتے ہیں مستورات.
کیا لفظ کہتے ہیں؟ تبلیغی حضرات کہتے ہیں مستورات کی جماعت آ گئی. مستورات مانا چھپی ہوئی. تو جو پردہ نہ کرے وہ مکشوفات ہیں، وہ مستورات نہیں ہے. مکشوفات مانا کھلی ہوئی. تو جب کسی کو شرعی مسئلہ بتلاؤ، اللہ کا حکم اس کو سمجھاؤ، تو اوپر سے پھر وہ اعتراض کرنے لگ جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. آگے فرما رہا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ خود انسان اس پر گواہ بھی ہے، اس پر شاہد خود انسان ہے کہ میں اللہ کا ناشکرا ہوں. کیوں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال سے بہت محبت کرتا ہے، دنیا سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت ختم، اللہ کی توحید ختم، اللہ کے ساتھ پیار ختم، اللہ کی اطاعت ختم، مال اور دولت سے محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. اس کو پتہ نہیں ہے کہ قبروں میں جہاں بہت بڑی لمبی منزل باقی ہے، بہت بڑا سفر ہے. اللہ وہ سفر آسان فرمائے. بہت لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے کہ مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے کی ایک چیز کا جواب دینا ہے. لیکن اتنے دنیا میں گھس چکے ہیں، اتنے دنیا کے اندر چلے گئے ہیں کہ اللہ کی فرمان کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی. میرے محترم بھائیو، یہ غور و فکر کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے جو رب کی ہم پر اتنی مہربانیاں ہیں، اس رب کی اطاعت ہی ختم ہے، اس رب کی بات ہی ختم ہے. 2 دن پہلے ایک آدمی آیا، میں اس کو مسئلہ سمجھا رہا تھا پردے کا، تو وہ اپنے عقلی دلائل پر چل رہا تھا. اتنا مجھے افسوس ہوا جب اس کی زندگی میں نہیں دیکھی. اللہ نے اتنا نوازا ہے، لیکن جب دنیا کی محبت آتی ہے تو پردہ آ جاتا ہے دماغ پر، پھر وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. اس لیے تو قارون نے کہا تھا انما اوتیت علی علم عندی، میرے کو جو یہ کچھ ملا ہے میرا اپنا فن ہے، میں ہوشیار ہوں، میرے پاس اس کا علم اور فن ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو، گزارش آپ سے یہ کرتا ہوں، آئیے اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، توحید پر آ جائیں، اللہ کی مان کر چلیں گے. گلاب کی خوشبو Allah